اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ بے عقل لوگوں کو اپنے مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزارن کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے کی تک صدارتے اور آزماتے رہا کرو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ اس مال سے بچتے رہیں۔ ہاں، مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھائے۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ کر لیا کرو۔ دراصل حساب دینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں لوگوں کو منع فرما رہا ہے کہ کم عقل بیویوں کو مال کی تصرف سے روکیں۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے تجارتوں وغیرہ میں لگا کر انسان کا ذریعہ معاش بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم عقل لوگوں کو ان کے مال کے خرچ سے روک دینا چاہیے۔ مثلا نابالغ بچہ ہو یا مجنون دیوانہ یا کم عقل بیوقوف ہو، بے دین ہو، بری طرح اپنے مال کو لٹا رہا ہو۔ اسی طرح ایسا شخص جس پر قرض بہت چڑھ گیا ہو، جسے وہ اپنے کل مال سے بھی ادا نہیں کر سکتا، اگر قرض خواہ حاکم وقت سے درخواست کریں تو حاکم وہ سب مال اس کے قبضے سے لے لے گا اور اسے بے دخل کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں صفحہ سے مراد تیری اولاد اور عورتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود، حکم بن انا، حسن اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ اس سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ حضرت سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتیم مراد ہے۔ مجاہد، اکرمہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عورتیں مراد ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک عورتیں بیوقوف ہیں مگر جو اپنے خاوند کی اطاعت گزاروں۔ ابن مردودیہ میں بھی یہ حدیث مقبول مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سرکش خادم ہے۔ پھر فرماتے ہیں انہیں کھلاؤ، پہناؤ اور اچھی بات کہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یعنی تیرا مال جس پر تیری گزر بسر موقوف ہے، اسے اپنی بیوی بچوں کو نہ دے ڈال کہ پھر ان کا ہاتھ تکتا پھرے، بلکہ اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ، اس کی اصلاح کرتا رہ اور خود اپنے مال سے ہاتھ سے ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست کر اور ان کے خرچ اٹھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بد خلق ہو اور پھر بھی وہ اسے طلاق نہ دے، اور دوسرا وہ شخص جو اپنا مال بیوقوف کو دے دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بیوقوف کو مال نہ دو۔ تیسرا وہ شخص جس کا قرض کسی پر ہو اور اس نے اس قرض پر کسی کو گواہ نہ کیا ہو، ان سے بھلی بات کہو، یعنی ان سے نیکی اور صلہ رحمی کرو،
اس آیت سے معلوم ہوا کہ محتاجوں سے سلوک کرنا چاہیے، جسے بالفعل تصرف کا حق نہ ہو، اس کے کھانے کپڑے کی خبرگیری کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ نرم زبانی اور خوش خلقی سے پیش آنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔